5000 سال سے انسان صرف اس ایک چمکدار دھات کے لیے لڑتے مرتے اور سلطنتیں بناتے آئے ہیں۔ لیکن آخر کیوں؟ اس جنون کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ پیسہ اصل میں ہوتا کیا ہے۔ اچھا، کسی بھی چیز کو پیسہ بننے کے لیے یہ خوبیاں چاہیے، اور سونے میں یہ سب کی سب موجود ہیں۔ قدیم مصریوں کے لیے تو یہ جنون روحانی تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ سونا سورج دیوتا را کا گوشت ہے، اور یہ بات ان کی عقیدت کو خوب دکھاتی ہے۔ سوچیں، ایک نوجوان بادشاہ کے تابوت میں 110 کلو سونا! یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ اب ہر بار لین دین کے لیے سونا تولنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ رومی سلطنت اتنی تیزی سے سونے کی نئی کانیں فتح نہیں کر پا رہی تھیں، تو فوجیوں کو تنخواہ کیسے دیں؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ڈیبیسمنٹ شروع کی، جو سمجھے کہ قدیم دور کی مہنگائی تھی۔ یعنی سونے میں سستی دھاتیں ملا دیں، جس سے ہر سکے کی قیمت گر گئی اور وہ زیادہ سکے بنا سکیں۔ 19ویں صدی تک اس نظام میں معیشت کو مستحکم کر دیا۔ حکومتیں جب چاہیں پیسہ نہیں چھاپ سکتی تھیں۔ لیکن پھر پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اخراجات پورے کرنے کے لیے کئی ممالک نے گولڈ سٹینڈرڈ معطل کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا امریکی سونے کی گارنٹی والے ڈالرز پر چل رہی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ نے سونے سے زیادہ ڈالرز چھاپ دیے۔ تو بس اس ایک اعلان کے ساتھ صدر نکسن نے آفیشلی گولڈ سٹینڈرڈ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ نکسن کی تقریر سے پہلے سونے کی قیمت فکس تھی، لیکن جیسے ہی ڈالر سے اس کا ناتا ٹوٹا، قیمت آسمان پر پہنچ گئی۔ صرف 10 سال سے بھی کم عرصے میں 2400% کا ناقابل یقین اضافہ۔ اب سونے کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی، تو حکومتیں آزادانہ پیسہ چھاپ سکتی تھیں۔ 1971 کے بعد یہ بڑا اضافہ دیکھیں۔ گولڈ سٹینڈرڈ ہوتا تو اتنی بڑی رقم چھاپنا ناممکن تھا۔ تو پھر اب کیا ہو رہا ہے؟ اب اصل دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ادارے پیسہ چھاپتے ہیں وہی اب خود سونا جمع کر رہے ہیں۔ امریکہ نے تو اپنے ذخائر کبھی بیچے ہی نہیں، اور چین، روس اور بھارت جیسے ممالک سینکڑوں ٹن سونا خرید رہے ہیں۔ 1912 کا یہ قول سب کچھ بتا دیتا ہے۔ سونا ہی پیسہ ہے، باقی سب کچھ